بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریاض سے ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل اسسٹنس۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ پاکستانی جو غیر ملک مقیم ہے، روزی روٹی کے سلسلہ میں، وہاں کاروبار کے حوالے سے، وہ ملازمت کے حوالے سے، یا کوئی آزاد ویزے پہ کام کاج کرنے کے لیے، رزق کمانے کے لیے بیرون ملک مقیم ہے، اور خدا نخواستہ کوئی پاکستانی، کسی بھی پاکستانی کی وہاں خدا نخواستہ موت فوت واقع ہو جاتی ہے، ان کی تنخواہ موجود ہوتی ہے وہاں، جو ان کا استحقاق بنتا ہے، ان کی کوئی ڈیتھ کلیم جو بنے گا، یا بینک اکاؤنٹ کے اندر جو رقم ہوگی، یا پینشن وغیرہ جو ہے وہ لینے کے لیے ظاہر ہے ان کے وارثان قانونی طور پر وہ رقم حاصل کر سکتے ہیں، اور جب بھی وہ اپلائی کریں گے ایسی رقم حاصل کرنے کے لیے جو کہ کسی متوفی کے بینک اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے، یا اس کا کوئی کلیم ہے، ڈیتھ کلیم، یا جو بھی بینیفٹ یعنی پینشن ہے، ان کی تنخواہ ہے، یا جو بھی بینیفٹ جو ہے، وہ ادارہ، کمپنی جس کے اندر وہ کام کرتے ہیں، یا وہ بینک جس کے اندر ان کی رقم موجود ہے، وہ ظاہر ہے فیملی کے وارثان جو ہے اس کے، ان کی تفصیل دینی پڑے گی۔ جیسے ہمارے پے فارم ہوتا ہے، نادرا جاری کرتا ہے، تو وہ رقم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوانا ہوتا ہے۔ آج کل FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، وہ بنتا ہے، تو اس کے بعد جانشینی سرٹیفکیٹ بنوانا ہوتا ہے، اور وہ رقم حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ کلیم کریں گے، اور وہ کلیم کرنے سے پہلے پاکستانی عدالتوں سے سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے۔ جب تک سکسیشن سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تب تک وہ تعین نہیں ہوگا کہ اس کے قانونی وارثان متوفی کے کون ہیں، یا خود اگر کوئی لیٹیگیشن ہے اور جانشینی سرٹیفکیٹ بنوانا چاہتا ہے کوئی شخص، تو وہ یعنی اس رقم کی بابت جو رقم بیرون ممالک بینکس کے اندر، بینکوں کے اندر موجود ہے، تو رقم حاصل کرنے کے لیے پاکستانی عدالتوں کے اندر سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست گزارنی ہوگی۔ اس میں اپلیکیشن بھی ہوتی ہے، اور ڈیکلریٹری سوٹ بھی دعویٰ دائر ہوتا ہے، اس میں اس کی مختلف وجوہات ہیں، تو اس کی تفصیل علیحدہ لیکچر کے اندر میں بتلاؤں گا کہ کن کیسز میں سکسیشن سرٹیفکیٹ کی درخواست ہوگی، اور کن کیسز میں ڈیکلریٹری سوٹ جو ہے وہ دائر ہوگا۔ دونوں صورتوں میں مقصد صرف جانشین مقرر کرنا ہے، لیکن قانون کے مطابق رقم کے حوالے سے بعض اوقات زیورات ہوتے ہیں بینک اکاؤنٹ کے اندر، لون لیا ہوتا ہے، یا ان کی پینشن ہوتی ہے، وہ ایک الگ طریقہ کار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لون لیا ہوا ہے، کوئی گاڑی لی ہوئی ہے، اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے، اس میں ڈیکلریٹری سوٹ دائر کرنا ہوگا، یا کوئی پالیسی جیسے انشور پالیسی ہوتی ہے انشورنس کی، اس طرح کی پالیسی ہو تو اس میں ڈیکلریٹری سوٹ دائر کرنا ہوتا ہے۔ تو مختصراً جو بیرون ممالک لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کے اندر رقم موجود ہوگی، اس کو حاصل کرنے کے لیے پاکستانی عدالت کے اندر سکسیشن سرٹیفکیٹ یعنی جانشینی سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا۔ یہاں سے ڈگری لے کر، یہاں سے وہ ساری جانشینی سرٹیفکیٹ، چاہے ڈیکلریٹری سوٹ کے اندر وہ ڈگری ہو، چاہے وہ درخواست کے اندر ڈگری لینی انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوگا، اس میں وارثان ڈکلیئر نہیں ہوں گے، تو وہ کلیم نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے۔ کریں گے تو پھر ان کا کلیم جو ہے
वो अप्रूवल उसकी नहीं होगी। तो हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें जो बैरून मुल्क जिनके अकाउंट्स के अंदर रकम मौजूद है, अगर वो निकलवाना चाहते हैं, कोई उनकी लिटिगेशन है या खुदा न खास्ता फौतीदगी हो गई है, तो डेथ क्लेम है, उसके वारसान की तरफ से सक्सेशन सर्टिफिकेट लाजमी पाकिस्तानी अदालतों से लेना होगा। अगर वो उनकी पाकिस्तानी शरीयत है और पाकिस्तानी शहरी हैं और बैरून ममालिक बिज़नेस कारोबार या कह रहे हैं कि मुलाजमत के सिलसिले में वहाँ मुकीम है, तो उन सब के लिए ये मेरा लेक्चर इंतहाई अहमियत का हामिल है। उस पर एक जजमेंट जो रिपोर्ट हुई थी वो थी 1986 MLD पेज है 697 यानी 697। इस जजमेंट की रूह से लाजम है कि बैरून ममालिक अकाउंट्स के अंदर, बैंक अकाउंट्स के अंदर मौजूद रकम निकलवाने के लिए पाकिस्तानी अदालतों से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, वरना वो क्लेम उनका नाकाम हो सकता है, उनका क्लेम जो है वो कैंसिल हो सकता है या साबित नहीं हो सकता। तो ये मेरा मुख्तसर लेक्चर था इस बाबत।